دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی حیرت انگیز کرامات کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پاگل ہاتھی کے واقعے کی۔ روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی کرامت کے ذریعے ایک پاگل ہاتھی کو پتھر بنا دیا تھا۔ جی ہاں، آج ہم اسی واقعے کی پوری تفصیل بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس ہاتھی کو پتھر کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور پرتھوی راج چوہان کا واقعہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ پرتھوی راج نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ جب وہ ہر طرف سے عاجز آ گیا اور کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو حضرت عبداللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضور اب آپ کو شہر کے اندر قیام فرمانا چاہیے تاکہ اللہ کی مخلوق آپ کے ظاہر اور باطن کے فیض سے فائدہ حاصل کر سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شیخ محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، شہر کے اندر ہمارے قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ حضرت شیخ محمد یادگار شہر میں گئے اور ایک ایسی جگہ پسند کی جہاں آج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ وہ جگہ پہلے کسی اور کے زیر استعمال تھی، لیکن بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور قیام فرمایا۔ شہر میں رہنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کے نام دعوت اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اے پرتھوی راج، جن لوگوں پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ لیکن اس دعوت کا پرتھوی راج پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جو قاصد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب پرتھوی راج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شعر و شاعری کے ذریعے مقابلہ کیا لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج بھی بھیجی لیکن وہاں بھی اسے شکست ہوئی۔ اب وہ بہت پریشان تھا کہ آخر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اسی دوران دربار کے ایک شخص نے اسے ایک نئی تجویز دی۔ اس نے کہا، جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ کھلے میدان میں ہیں۔ اگر ایک بہت خطرناک اور پاگل ہاتھی کو خوب غصہ دلا کر ان کی طرف چھوڑ دیا جائے تو وہ سیدھا ان کی مجلس میں پہنچ جائے گا۔ چونکہ وہ عبادت میں مشغول ہوں گے اس لیے نہ بھاگ سکیں گے اور نہ مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ بات پرتھوی راج کو بہت پسند آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ جنگل سے ایک بہت بڑا طاقتور اور پاگل ہاتھی پکڑا جائے۔ اس ہاتھی کو لوہے کی نوکیلے سلاخوں سے زخمی کیا گیا تاکہ وہ مزید غصے میں آ جائے۔ پھر اسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ وہ ہاتھی اتنا بڑا اور خطرناک تھا کہ جب وہ دوڑتا تھا تو زمین ہلنے لگتی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگتا تھا۔ آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے
کہ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھی ہاتھی کے قدموں تلے آ جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے جب اس پاگل ہاتھی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی گھبرا گئے، لیکن چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح مطمئن اور پرسکون تھے، اس لیے آپ کے ساتھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ پاگل ہاتھی بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی، پھر آپ نے وہ مٹی ہاتھی کی طرف پھینکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پر دم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ مٹی ہاتھی تک پہنچی وہ خوفناک ہاتھی وہیں کا وہیں رک گیا۔ چند لمحے پہلے جو ہاتھی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہا تھا وہ اچانک پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے وہ اب زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ بہت سے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے اخلاق، کردار اور اللہ پر کامل بھروسہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامتوں میں سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی کرامتیں اس لیے عطا فرمائیں تاکہ لوگ حق کو پہچانیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ دوستو، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی ضرور پہنچائیے تاکہ سب کو بیٹیوں کی عزت اور ان کی قدر معلوم ہو سکے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ننھی بچیوں کے ہاتھ میں گڑیا یا کوئی کھلونا دے دیا کرتے تھے، پھر انہیں قبر میں بیٹھا دیا کرتے تھے۔ معصوم بچی اسے کھیل سمجھتی رہتی اور وہ ظالم اس پر مٹی ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ شخص روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی جبکہ میری خواہش بیٹے کی تھی، پھر دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بار میں بہت زیادہ غمگین ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں نے اپنی ننھی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ میری بیٹی میری انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ابو اسے کہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی توتلی زبان میں پورے راستے مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میں بھی اسے بہلاتا رہا۔ آخر ہم قبرستان پہنچ گئے۔ میں نے ایک جگہ منتخب کی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا تاکہ اس کے لیے قبر تیار کر سکوں۔ میری بیٹی نے جب مجھے مٹی کھودتے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ، ہم دونوں باپ بیٹی مل کر مٹی کھود رہے تھے۔ اس دن میں نے صاف سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری ننھی بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا دی اور اسے قبر میں بیٹھا دیا۔ پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس پر مٹی ڈال رہا ہوں تو وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی، کیونکہ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ کوئی کھیل ہے۔ وہ ہنس بھی رہی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا
کہ اے اللہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا عطا فرما۔ میں دعا کرتا رہا اور میری بیٹی آہستہ آہستہ مٹی میں دفن ہوتی رہی۔ پھر جب میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، ابا جان آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، مجھے دیکھتی رہی اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی، مگر میں اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ وہ شخص جب یہاں تک پہنچا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی پر رحم نہیں کرتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا گناہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا گناہ اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جو تم اسے اتنا بڑا سمجھتے ہو؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ابو جہل کا پیروکار تھا۔ ہمارے علاقے میں ابو جہل کی حکومت تھی۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو وہ اسے زندہ دفن کر دے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میری شادی کو 14 سال گزر گئے تھے مگر ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ میری بیوی نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اسے ہرگز زندہ دفن نہیں کریں گے۔ اگرچہ ابو جہل کا حکم تھا لیکن ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو چھپا کر پالیں گے۔ ہم نے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا اور خاموشی سے اس کی پرورش کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بیٹی 5 سال کی ہو گئی۔ وہ چلنے پھرنے لگی، باتیں کرنے لگی، وہ ہمیں بہت عزیز تھی۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا تو وہ دوڑ کر میرے سینے سے لگ جاتی اور میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ یا رسول اللہ ہم نے 5 سال تک اسے لوگوں سے چھپا کر رکھا، لیکن ایک دن میں مکہ کے بازار میں تھا کہ اچانک ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اگر آج ہی اسے زندہ دفن نہ کیا تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر آئیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیں گے۔ یا رسول اللہ اس کی بات سن کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میں گھر آیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ بچی کو جلدی تیار کر دو، میں اسے اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ابو جہل کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ آ کر اسے قتل نہ کر دے۔ یہ سن کر میری بیوی بھی گھبرا گئی۔ اس نے جلدی جلدی ہماری بیٹی کو نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، اس کے سر پر دوپٹہ رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور پیار سے مجھے دے دیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور گھر سے نکل آیا۔ دروازے پر ایک کدال پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی ساتھ اٹھا لی کیونکہ میرے دل میں بہت برا ارادہ تھا۔ وہ شخص روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا، پھر اسے پہاڑوں کے دامن میں لے گیا۔ میری بیٹی بہت ڈر گئی اور کہنے لگی، ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ بیچاری خاموش ہو گئی اور میرے ساتھ چلتی رہی۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جگہ پہنچا اور وہاں کدال سے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ مگر میں خاموش رہا اور اپنے دل پر
पत्थर रखकर गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने अपनी बेटी को उठाकर उसमें बैठा दिया। यह देखकर वो रोने लगी और बोली, अब्बा जान, अगर आपने मुझे जिंदा ही दफन करना था तो घर पर ही बता देते, मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम तो कर लेती। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी ने ये बात कही तो भी मैं ना पिघला। मैंने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, मुझे देखती रही, लेकिन मैं मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि वो मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए मिट्टी में छुप गई। दोस्तों, जब वो शख्स यहाँ तक पहुँचा तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। तमाम सहाबाए किराम भी रोने लगे। वो शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, 40 दिन गुजर गए हैं, मुझे एक लम्हे का सुकून नहीं मिला, मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त अपनी बेटी याद आती है। मैं आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत है? यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारे इस अमल से अर्श भी कांप उठा और जमीन भी लरज गई। जब तुम्हारी मासूम बेटी रो रही थी तो क्या तुम्हें उस पर जरा भी रहम न आया? जब तुम उस पर मिट्टी डाल रहे थे तो तुम्हारा दिल क्यों नहीं पसीजा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। अगर तुमने सच्चे दिल से अपने गुनाह पर नदामत की है, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की है और ईमान कबूल कर लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला और बख्शने वाला है। वो बंदों के दिलों का हाल जानता है और सच्ची तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमा लेता है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेटियों के बारे में खुशखबरी देते हुए फरमाया, जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करे और उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत की बशारत अता फरमाता है। दोस्तों, इसलिए कभी भी बेटी को बोझ न समझे। बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। दोनों के साथ मोहब्बत, शफकत और इंसाफ का बर्ताव करें। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक बादशाह उसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़ फोड़ का इरादा किया, यूं तो दोस्तों बुलडोज़र बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के वजीर आला हैं और सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चलाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर हैं। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर हो या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर हो, बुलडोज़र चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोज़र बाबा और तोड़ फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख में एक वाक़या ऐसा भी मिलता है जब एक बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद किया कि अगर मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी बात बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दे। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब ना मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायात मिलती है, ये वाक़या सच्चा है या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वो यही है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा,
کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، حضور میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے روشنی کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن اب تک نہیں ملی۔ یہ سن کر اورنگزیب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، اتنے سالوں سے تم یہاں دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں آنکھیں نہیں ملی، یہ خواجہ کے دربار میں کیسے ممکن ہے؟ غصے میں انہوں نے کہا، سنو، میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے واپس آنے تک تمہیں آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ جب اس فقیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا خواجہ غریب نواز، اب تک میں صرف آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا لیکن اب تو میری جان خطرے میں ہے، اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ یا خواجہ، اب میری جان کا سوال ہے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیجیے۔ دوستو، اب کیا تھا؟ اس شخص نے دل سے خواجہ غریب نواز کو پکارا۔ جیسے ہی اس نے دل سے پکارا تو خواجہ کا کرشمہ شروع ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے سلام پیش کیا۔ پہلی بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار پھر سلام کیا لیکن تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب بادشاہ اورنگزیب نے غصے میں آ کر تیسری بار خواجہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ جیسے ہی تیسری بار سلام پیش کیا، دوستو، خواجہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا۔ جیسے ہی جواب ملا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی حالت بدل گئی۔ ان کا دل و دماغ ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا۔ اب انہیں جواب ملا، ساتھ ہی یہ آواز بھی آئی، اے بادشاہ، ایسی ضد مت کرنا، میں نے تیرے سلام کا جواب دینے میں جو دیر کی وہ اس لیے تھی کہ جس شخص کی آنکھوں کی روشنی کے لیے تو نے ضد کی تھی میں اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا تھا، میں اس کی آنکھوں کی روشنی لینے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ سنا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دل دماغ بدل گیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ خواجہ کی درگاہ کو توڑ دیں گے وہ سب بھول گئے۔ اب وہ ایک الگ ہی کیفیت میں آ گئے۔ درگاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص جو سالوں سے اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا، اسے اللہ کی کرم اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب وقت کا اتنا بڑا بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ خود خواجہ کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح بدل گیا۔ آج بھی کچھ لوگ درگاہوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوچئے، جب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ خواجہ کی بارگاہ کو نہیں توڑ سکا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ ان کی بارگاہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ انہیں خود اللہ کا ولی کہا جانے لگا۔ آج بھی دنیا انہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور دوستو، ان کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ بھی جڑی ہے کہ انہوں نے فتوائے عالمگیری اپنے دور میں لکھوایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلا کر اس کتاب کو تیار کروایا اور یہ کتاب آج تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔